بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور چاروں طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا جس کے کپڑوں میں پیوند لگے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس آئے اور پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ بوڑھے شخص نے آہستہ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک پریشان حال فقیر ہوں اور بھوکا ہوں، برائے مہربانی مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، خدا را میری کچھ مدد کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں تمہاری رہنمائی کیے دیتا ہوں، وہاں سے تم خالی ہاتھ واپس نہیں آؤ گے، جاؤ در فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، وہاں تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ ناظرین، وہ بوڑھا شخص آیا اور آ کر اپنی حاجت بیان کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ابھی ہمارے گھر میں بھی اس وقت اس ہار کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وہ ہار دیتے ہوئے فرمایا، اسے بیچ ڈالو، انشاءاللہ تمہاری مشکل بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، فقیر ہار لے کر مسجد آیا اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنے اصحاب کے پاس تشریف فرما ہے۔ اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی نے مجھے یہ ہار عنایت فرمایا ہے تاکہ میں اس سے اپنی مشکل دور کر سکوں۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو نکل آئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں یہ ہار خرید لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اسے خریدے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے سے کہا، یہ ہار کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا، اتنا کھانا دے دو کہ میرا پیٹ بھر جائے، ایک مناسب پہننے کے لیے لباس دے دو، اور مجھے گھر پہنچنے تک کے لیے دینار دے دو تو یہ ہار لے لو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں غذا، لباس، سواری اور دینار دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے کو غذا، لباس، سواری اور 20 دینار بھی دیے، اور انہوں نے وہ لے کر اپنے غلام کو دیا اور کہا، جاؤ یہ ہار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو، اور میں تمہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور ہار لے کر دونوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔ غلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ہار لے کر فرمایا، جاؤ میں نے بھی تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ہنسنے لگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، اے دختر پیغمبر، یہ کتنا بابرکت ہار ہے، اس بھوکے کو کھانا کھلایا، ضرورت مند کو لباس پہنایا، فقیر کو مالدار بنایا، پیادہ کو سواری عطا کر دی، ایک غلام کو آزاد کر دیا، اور پھر آخر کار اپنے مالک کے پاس واپس بھی پہنچ گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کسی قدر فاصلے پر تھا، آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹی، مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرب و جوار میں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیے
وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند انصاری تھے اور کئی مکانات کے مالک بھی تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، وہ اپنے کئی مکانات یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر چکے تھے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے التماس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری لخت جگر حارثہ بن نعمان سے اب کوئی مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں، لیکن مکان نہیں مل رہا۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی قریبی مکان میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ مکان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متصل ہے، میں خالی کیے دیتا ہوں۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میری جان و مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے۔ اللہ کی قسم، جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لے لیں گے، مجھے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے کہ میرے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں منتقل کرا لیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک مہمان آیا، انہوں نے اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کھانا کھائیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دروازے کے دونوں بازوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بہت دلگیر ہوئیں اور رونے لگیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے۔ رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماجرا سنایا تو بولے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پردے اور کنگن کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں چیزوں کو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور کہلا بھیجا، میں نے انہیں راہ خدا میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر قیمت اصحاب صفا کے اخراجات میں صرف کر دی۔ ناظرین، ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلا بھیجا۔ جب ان کے والد کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی ہے
تو وہ دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑے۔ چونکہ اہل عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں آئے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں ان کے پہنچنے سے بھی پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ راستے میں سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار تو سنائیے جو آپ ابھی سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ ناظرین، وہ بہت ہی مخلص صحابی تھے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے۔ یہ سوچا کہ جو اشعار ابھی محض سوچے تھے اور میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی میرے اپنے کانوں نے بھی انہیں نہیں سنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ہمیں بھی سنائیں۔ ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو اشعار تھے اور جس اعلیٰ پائے کے تھے اور جو جذبات کی کیفیت تھی، ان کی صحیح ترجمانی اردو میں شکل ہے۔ بہرحال اشعار کچھ اس طرح سے تھے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے۔ تو روتا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہ کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، احتیاط کرتے کہ تو بیمار نہ ہو جائے، تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے۔ حالانکہ ہم جانتے بھی تھے کہ موت اور چیز ہوتی ہے اور بیماری اور چیز۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے محنت کرتا رہا تاکہ تجھے ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور تو کڑیل جوان ہو گیا۔ پھر مجھ پہ خزانے ڈیرے ڈال دیے اور تجھ پہ بہار آ گئی۔ میں جھک گیا اور تو سیدھا ہو گیا۔ میری خواہش پوری ہوئی کہ تو ہرا بھرا ہو گیا۔ چل اپنی زندگی کے آخری دن تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا، تیرے تو تیور ہی بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں۔ تو بات ایسے کرتا ہے جیسے میں تیرا غلام ہوں۔ پھر میں نے اپنی ساری محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ شعر سناتے جب ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ آپ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں اور ان سب کو جنت الفردوس میں بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج زندہ ہیں تو قدر کر لو، ورنہ کل کو پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم سوچو گے کہ کاش ہم اپنے ماں باپ کی قدر کرتے، کل کو تمہاری اولاد بھی ہوگی اور تمہارے ساتھ وہ ویسے ہی سلوک کریں گے جیسے تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ثواب کی نیت سے ٹائپ کر دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، ویڈیو کو ایک لائک بھی کیجیے گا۔
اللہ پاک اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، کسی بھی قسم کی غلطی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ حافظ۔